چوتھا اعتراض، اگر بیٹیاں 4 ہیں تو باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہے؟ سبحان اللہ، بے وقوفی کی شاید ایسی مثالیں آپ کو کہیں اور نہ ملیں۔ فرض کیا اگر مان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی اولادوں کا ذکر نہیں ملتا، تو بیٹیوں کی اولادوں کا ذکر نہ ملنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ بیٹیاں ہی نہیں رسول اللہ کی؟ اگر کسی کی اولاد نہیں تو اس کا حسب و نسب ہی کاٹ دو گے؟ یہ دلیل بن جائے گی کہ اس کی بیٹیوں کا تذکرہ نہیں ملتا، لہذا یہ بیٹی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان بیچاروں کو کیا پتا کہ سیدہ زینب کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام علی رکھا گیا اور وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ دوسری ان کی صاحبزادی سیدہ امامہ بنت ابو العاص تھی۔ اگر اپنی کتابوں کو غور سے پڑھ لیتے تو یہ اعتراض کرنے کا تمہیں موقع نہ ملتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی اور اس کا ذکر تمہاری اپنی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور یہ وہی ہیں جن کے بارے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت کی تھی سیدنا علی کو کہ میری وفات کے بعد اگر آپ شادی کرنا چاہیں تو اس سے شادی کر لیجئے گا۔ حیات القلوب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ چھٹا اعتراض، جا کے پوچھئے گا کسی بھی اپنے مرضی کے مولانا سے کہ جب ہمارے نبی کی شادی ہوئی تو عمر مبارک کتنی تھی؟ اب آپ اپنے علماء سے پوچھئے گا نبی نے اعلان نبوت کب کیا تھا؟ وہ کہیں گے 40 سال کی عمر، 25 سال سے پہلے شادی ثابت نہیں۔ پھر آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا، شیعہ کتابوں میں یہی لکھا کہ نبی کی شادی کے 4 سال تک نبی کے ہاں اولاد نہ ہوئی، 29 سال کی عمر میں پہنچ گئے رسول اور پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا قاسم۔ پھر سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی نے اعلان نبوت سے 5 سال قبل اپنی 3 بیٹیوں کا عقد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاک مدہن 3 مشرکوں سے کروایا ہوا تھا۔ جب آپ اپنے علماء سے دلیل پوچھیں گے تو وہ کہیں گے اس لیے کہ اس وقت وہ خود نبی نہیں تھے، نبی بنے 40 سال کے بعد، تو پھر ان مشرکوں کے گھروں سے بیٹیوں کو واپس بلا لیا۔ 25 سال سے پہلے شادی ثابت نہیں، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ 25 اور 40 کے درمیان کتنے سال؟ 15 سال۔ 5 سال تک اولاد نہیں ہوئی، 15 میں سے 4 نکل گئے، 11 سال۔ 5 سال تک آپ کی کتابوں میں لکھا ہے 5 سال پہلے نبی نے شادیاں کر لی تھی، تو پھر 11 میں سے اور 5 نکال دو، 6 سال۔ کس مذہب میں ہے کہ 6 سال میں 3 بیٹیاں پیدا بھی ہو گئیں، جوان بھی ہو گئیں اور شادیاں بھی ہو گئیں؟ عمریں پوری کر کے دکھاؤ، عمریں پوری کرو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس اعتراض کا جواب سنیے۔ یہ سب باتیں کہ 25 سال میں شادی ہوئی، اتنے سال تک اولاد نہیں ہوئی، کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں۔ سیرت اور تاریخ کی کتابوں کے اندر مختلف اقوال ہیں، کہیں 20 سال کا بھی ذکر ہے، کہیں 23 سال کا بھی ذکر ہے۔ پھر اس کا یہ اپنا جھوٹ ہے کہ 3 صاحبزادیوں کا عقد ہو چکا تھا اور وہ اپنے گھر کو رخصت بھی ہو گئی تھی۔ اعلان نبوت کے بعد ان کو واپس بلا لیا گیا۔ یہ اس کا گھڑا ہوا اپنے پاس سے جھوٹ ہے جس کو یہ کبھی ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ اپنے پاس سے گنتی گنتا ہے، لیکن چونکہ نہ اس نے اپنے گھر کی کتابیں پڑھی ہیں، نہ اس کو علم کے ساتھ کوئی تعلق ہے، تو صرف یہ اپنی عقل کی بنیاد پہ اس طرح کے اعتراضات کرتا ہے۔ رہا یہ کہ مشرکوں سے آپ نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا، تو اس کا جواب بھی ہم اس کو اسی کے گھر سے دیتے ہیں۔ شیخ مفید اپنی کتاب المسائل الاکبریہ صفحہ 120 پر اس کا جواب دیتا ہے 50ویں مسئلے کے تحت۔ کہتا ہے ان زینب ورقیۃ كانتا ابنتی رسول اللہ والمخالف لذلك شاذ بخلافہ۔ زینب و رقیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹییں، اس بات کی مخالفت کرنے والا وہ اپنے جماعتی موقف سے ہٹا ہوا ہے، شاذ ہے، اس کے قول کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ پیارے نبی کی بیٹیاں ہیں، شیخ مفید کہہ رہا ہے، اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے، یہ پیارے نبی کی بیٹیاں ہیں، ان کو جو بیٹیاں نہیں مانتا وہ اپنے مذہب کے خلاف جا رہا ہے اور اپنی کتابوں کے خلاف جا رہا ہے، اس کے قول کی کوئی حیثیت نہیں۔ فَأَمَّا تَزْوِيجُهُ لَهُمَا بِكَافِرَيْنِ فَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ، اور جو یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح 2 کافروں کے ساتھ کیا، تو وہ بعثت سے پہلے یا اس وقت کیا تھا جب کفار سے نکاح کی حرمت کا ابھی حکم نہیں آیا تھا۔ یہ نکاح کب ہوئے؟ تمہارے شیخ کے قول کے مطابق، شیخ مفید کے مطابق، جب ابھی کفار سے نکاح کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا تب یہ نکاح ہوئے تھے۔ ابو العاص اور عتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے اور ان کا اس وقت ایک مقام تھا،
اور شریعت بھی اس سے مانے نہیں تھی کہ اگر شریعت میں منع ہوتا تو منع ہو جاتے، شریعت میں بھی منع نہیں تھا. یہ جواب ہم نہیں دے رہے، کسی سنی شیخ اور کسی سنی عالم کا جواب نہیں، نہ ہی کسی سنی کتاب سے ہے. یہ تمہارا شیخ مفید تمہیں تمہارے اعتراض کا جواب دے رہا ہے. نبی ہونا اور بات ہے، نبی کی بیٹیوں کا نکاح کسی ایسے شخص سے ہونا جو صاحب ایمان نہیں اور شریعت میں منع بھی نہیں، تو اس پہ اعتراض بنتا نہیں، اور اعتراض کرو گے تو تمہیں جواب دینے کے لیے تمہارا شیخ مفید جواب دے رہا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق سچ کہنے، سننے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آپ کی شان شوکتوں سے الگ دوسری سب نبوت